اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے بس ہمیں یہی کچھ کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا دماغ نکال دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ ملول ہوتے ہیں. شب روز اس کی تسبیح میں رہتے ہیں، دم نہیں لیتے. پھر کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے زمینی خدا ایسے ہیں جو ان کو جان بخشتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرے بھی الہ ہوتے تو یقیناً ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پاک ہے اللہ رب العرش ان تمام باتوں سے جو لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں. خدا تو وہ ہو سکتا ہے جس سے کوئی سوال نہ کیا جائے اور جو سب سے سوال کر سکے. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے رسول سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل لاؤ. میرے پاس یہ کتاب موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس سے قبل جو کتابیں آئیں ان میں بھی یہ حقیقت موجود ہے، مگر اکثر لوگ حقیقت سے اعراض کرتے ہیں کیونکہ وہ ناواقف ہوتے ہیں. ہم نے تم سے پہلے رسول جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس کو صرف یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پر تم لوگ میری ہی عبادت کرو. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. زمین اور آسمان کو ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا. پچھلے درس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو حضور اقدس کی مخالفت ہو رہی ہے اور جس طرح سے لوگ اپنی دولت اور طاقت اور حشمت کے غرور میں اس دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس دنیا میں نہ جانے کتنی قومیں آتی رہی ہیں. عروج و زوال کی ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے، اور برباد ہو جاتی ہیں، اپنے اعمال کے نتائج بھگتتی ہیں، اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ لوگ جن کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، وقت کے ایک جب ورق الٹتا ہے تاریخ کا تو وہ لوگ سربلند نظر آتے ہیں. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. نہ جانے کتنی ظالم قومیں ہیں جن کو ہم نے برباد کیا ہے، دوسری قوموں کو ان کے کھنڈروں پر ہم نے اٹھایا. تو یہ تو تاریخ رہی ہے، یہاں تخت بھیجتے رہے اور لڑتے رہے ہیں، ذل الہی آتے رہے اور جاتے رہے، تہذیبیں آئی ہیں اور فنا ہوتی رہی ہیں دنیا میں. لیکن کیا قومیں کو عروج زوال کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حق اور باطل کی کشمکش دنیا میں برپا کی ہے، فضول میں برپا کی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو
کیوں قومیں عروج پاتی ہیں اور کیوں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، کیوں تباہ ہو جاتی ہیں اور برباد ہو جاتی ہیں، اور کیوں کامیاب ہوتی ہیں، اس کا اللہ نے کیا اصول بنایا ہے، اس بات کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں جب تباہ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہماری کم بختی، بے شک ہم لوگ غلطی پر تھے، ہم لوگ ظالم تھے، لیکن اعتراف بعد میں کرتے ہیں۔ فما زالت تلک دعواہم، اور یہ پکارتے رہتے ہیں، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم ان کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے کھیت جو کھلیان ہو گیا ہو، جیسے انگارہ جو بجھ گیا ہو۔ قومیں اس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں، بجھے انگارے کی طرح، کٹے کھیت کی طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اٹھا پٹک جو ہو رہی ہے، خیر اور شر کی طاقتوں کی، سچ اور جھوٹ کی جو یہ اٹھا پٹک ہے، پیغمبروں کی اور شیطان کی جو یہ آپس میں کشمکش ہے، جد و جہد ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ویڈیو گیم ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کر رکھا ہے۔ یہ خالی بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ، تو اللہ بھی ایک کہانی ہونی چاہیے، جیسے ویڈیو گیم میں ایک ادھر کھڑا ہے کھلاڑی اور ایک ادھر کھڑا ہے کھلاڑی، اور آپس میں جو ہے بٹن دبا رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں اور ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ میں کو ٹائم پاس کرنا نہیں تھا، کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ دنیا اس کو کھیل سمجھتی ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت سی جگہ یہ تصور موجود ہے کہ وہ اس کو کھیل ہی سمجھتے ہیں، لیلا سمجھتے ہیں کہ لیلا ہو رہی ہے۔ یہ تو یہ لیلا نہیں ہے۔ ہمارے جو شاعر ہیں غالب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک بات ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک کھیل ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ وہ کھیل سمجھ رہے ہیں، اس کو کائنات کو کھیل سمجھ رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے گویا کہ ایک کھیل ہے، یہ بازی چاہے اطفال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، شیطان بھیجا ہے، حق اور باطل کی طاقتیں یہاں سرگرم کی ہیں، پیغمبر برسر پیکار ہوتے ہیں، باطل طاقتوں سے لڑتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں، ان پر فتح یاب ہوتے ہیں، جھوٹ کی طاقتوں کو ہراتے ہیں، اس کے لیے زخم بھی کھاتے ہیں، پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں، ہجرتیں بھی کرتے ہیں، غاروں میں بھی گرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، قربانیاں بھی دیتے ہیں، بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل حق کے ہاتھوں باطل طاقتوں کو، شیطانوں کو ہراتا ہے۔ تو یہ سب جد و جہد، کبھی کبھی اس جنگ میں اور اس لڑائی میں اور اس کشمکش میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں جب دنیا میں گناہ کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کہ سچ ہار گیا، جیسے سچائی کی طاقتیں ہار گئیں، جیسے اللہ کی توحید کے ساتھ جو قافلہ ہے وہ ہار گیا، ایسا لگتا ہے بظاہر دیکھنے میں۔ لیکن یہ تو اتھل پتھل جو ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے۔ خدا نے اس کائنات کو کچھ اصولوں پر بنایا ہے۔ یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے، جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ رزلٹ نہیں ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر رزلٹ نکلتا ہے۔ جیسے ان پٹ ہوتا ہے، پھر پروسیسنگ، پھر آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے، اس طرح کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ان پٹ ہے اور اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے۔ اس میں کبھی حق آپ کو اوپر نظر آئے گا، کبھی نیچے نظر آئے گا، کبھی زخم کھاتے لوگ دکھائی دیں گے آپ کو، کبھی شیطانی اور جھوٹی طاقتیں جو ہیں آپ کو فتح یاب ہوتی دکھائی دیں گی، گناہ بڑھتا دکھائی دے گا دنیا میں اور سماج میں، سچ والے پکارتے رہ جائیں گے، کوئی نہیں سنے گا، جھوٹ والوں کی بات سنی جائے گی دنیا میں، دنیا ان کے فالو کرے گی۔ جیسے آپ فی الحال عارضی فتح دیکھ رہے ہیں، برہنگی ہے، فحاشی کے مناظر ہیں، عورتیں کپڑے اتارے پھینک رہی ہیں، نشہ خوری کا زمانہ ہے، میٹرسٹک ذہن ہے، لوگ جو ہیں زیادہ تفریح کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، مقاصد کے لیے جینا نہیں چاہتے، اس کے لیے کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے، قربانی کی راہ کسی کو پسند نہیں ہے، سب جو ہے چاہتے ہیں کہ تفریح اور عیش اور دنیا میں آرام اور مزہ اور حرام کی کمائی ہو یا حلال کی کمائی ہو، اسے کچھ لینا دینا نہیں، رشتوں کو احترام ختم ہو گیا، سب چیز جو ہے کاروبار بن گئی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کہ پیغمبر جو دعوتیں لے کے آئے تھے ناکام ہو گئیں، جیسے قرآن، جیسے کتابیں اللہ کی سب فیل ہو گئیں، اللہ کے دیے پیغام سب جو ناکام ثابت ہوئے، شیطان بڑا کامیاب ثابت ہوا۔ اقبال نے کہا ہے نا، وہ مباحثہ ہوتا ہے تو اقبال حضرت الیاس علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، وہ پیغام حضرت خضر سے کہہ رہا ہے، یہ شیطان جو ہے خضر سے کہہ رہا ہے کہ خضر بھی بے دست و پا، شیطان کہہ رہا ہے بڑے چیلنج کے ساتھ، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفاں یم بیم دریا بدریا جو جو،
میں جو ہے فدیاب ہوں، پیغمبر ہار رہے ہیں۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ شیطان جو مذاق اڑاتا ہے حق کی طاقتوں کا اور اپنے آپ کہتا ہے میں کامیاب ہوں، میں نے آدمی کو گمراہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، میں نے خدا کے سامنے جو چیلنج کیا تھا اس میں کامیاب ہوا، آدمی میرے اشاروں پر ناچتا ہے، پیغمبروں کی بات نہیں سنتا۔ تو یہ سب جو ہے دنیا میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک عارضی صورتحال ہے، یہ سب جو ہے ہنڈیا پک رہی ہے، رزلٹ اس کا برآمد ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ایک پروسیسنگ کا مرحلہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور اس میں شکست و فتح کے مراحل آئیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے عذاب آتے ہیں، اس لیے تنبیہات آتی ہیں، اس لیے دھکے دیے جاتے ہیں، اس لیے آپ کے مار لگائی جاتی ہے تاکہ آپ خواب غفلت سے بیدار ہوں، اور ایک نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی نسل انسانی جو ہے حق کا راستہ پکڑ لے، چوٹ کھا کے عذاب سہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کے ذریعے کتابوں کے ذریعے سیدھی اور سچی راہ پر آ جائے، اور جب تک یہ چیز عمل میں نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ کا یہ پروسیسنگ جاری رہے گا۔ اس طرح سے پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، وہ عذاب بھی دے گا، وہ چوٹ بھی مارے گا، وہ جو ہے ہلائے گا بھی، جھنجھوڑے گا بھی، اور سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی والعاقبۃ للمتقین، کامیابی بالآخر جو ہے ان کے لیے ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ، یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ یرثها عبادی الصالحون، حق کی طاقتوں کے، یعنی حق کی طاقتیں بالآخر جو ہے انسان اس سچائی کو قبول کر لے گا، تسلیم کر لے گا جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے بھیجی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس زمین اور آسمان کو جو بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، کشمکش برپا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے، مجھے کھیلنے کا شوق نہیں ہے، کھیلنے کا شوق نہیں ہے کہ کوئی میں ویڈیو چلا رہا ہوں اور یہ سب بے مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ زخم بھی جو ہے سچ والوں کے بے مقصد ہیں، یہ جو ان کو قربانی دینی پڑتی ہے یہ بے مقصد ہے، یہ جو آنسو سے بھیگی راہ پہ چلتے ہیں یہ بے مقصد ہے، اور جو کچھ بھی حق کی راہ میں دکھ اٹھائے جا رہے ہیں یہ سب کچھ بے مقصد ہے، کچھ دن کا ڈرامہ ہے، اس کے بعد یہ ویڈیو کیسے ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ریک پر رکھ دے گا پیک کر کے، ایسی بات نہیں ہے، یہ کچھ کھیل نہیں ہو رہا ہے دنیا میں۔ دنیا میں ایک منصوبہ ہے، ایک پروجیکٹ کے تحت میں نے دنیا بنائی ہے، ایک منصوبے کے تحت بنائی ہے، ہر چیز کا ایک میں نے رد عمل رکھا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن رکھا ہے، ہر چیز کا ایک رزلٹ رکھا ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ رکھا ہے۔ قومیں جب تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہوتی ہیں، تو کسی اس کے نتیجے میں، قانون کے نتیجے میں برباد ہوتی ہیں، اچانک کوئی خدا کا فیصلہ نہیں ہو کہ وہ ختم برباد کر دو، بلکہ جب وہ اس پوائنٹ کو چھو لیتی ہیں جو بربادی کا پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف ڈینجر ہے، تو آٹومیٹکلی جو اللہ نے اصول بنائے ہیں اس کے نتیجے میں، جیسے آگ جلائیں آپ تو آگ لگ جاتی ہے، ایسے وہ قومیں اپنا آپ برباد ہو جاتی ہیں، میں نے جو اصول بنائے ہیں ان کے تحت۔ تو یہ سارے جو اب جب یہ چیختے ہیں تو شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پھنس جاتے ہیں، عذاب آ جاتی ہے، قوم برباد ہونے لگتی ہے، تو اپنی خامی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، افسوس ہم غلطی پر تھے، جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم غلطی پر تھے یہ بعد از وقت ہوتا ہے، اللہ تو پہلے سے آگاہ کرتا ہے کہ اس دنیا کے اصول پہ چل رہی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں نے اس دنیا کو جو بنایا تو میں کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر میں کھیلنا چاہتا تو میں کھلونا خود بنا سکتا تھا اپنے لیے، یعنی تمہیں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تم ذی شعور مخلوق، تم احساس رکھنے والی مخلوق، میں اپنے پیغمبروں کو جو میرے وفادار ہیں زخم نہیں لگواتا، وہ آنسو نہیں بہاتے، ان کو قربانیاں نہیں دینی پڑتی، انہیں ہجرتیں نہیں کرنا پڑتی، اور خود ان لوگوں کو بھی جو جھوٹ کے راہ پہ چلتے ہیں ان کو بھی میرے ہاتھوں عذاب برداشت نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ جو شعور والے ہیں اور جو احساس والے ہیں، آخر میں کیوں کسی کو عذاب دوں؟ یہ کوئی رومن اکھاڑا تو نہیں ہے، جو رومیوں کا اکھاڑا تھا، وہ کھیلا کرتے تھے، بیٹھ کے اسٹیڈیم میں دیکھتے تھے، ادھر سے درندے چھوڑ دیے، ادھر سے غلام چھوڑ دیے، اور درندے جو ہے غلاموں کو پھاڑ کے کھا جاتے تھے، اور بادشاہ قہقہ ٹھٹے لگاتے تھے بیٹھ کے اسٹیڈیم میں۔ یہ رومیوں کا کھڑا ہوا کرتا تھا، یہ ایک طرف سے وہ چھوڑتے تھے اپنے غلاموں کو، یا کسی اور دوسری طرف سے بھوکے جانوروں کو یا دوسرے بھوکے دشمنوں کو چھوڑتے تھے، آپس میں کشتی کرا کر کے
اور مقابلہ کراتے تھے، اور اس کے بعد جو جیت جاتا تھا اس کو انعام، اور جو ہار مطلب یہ ان کی تفریح تھی، اس سے جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے۔ تو ایسے کوئی رومی اکھاڑا میں نے نہیں بنا رکھا ہے جہاں میں خواہ لڑا رہا ہوں شیطان کو اور انسان کو، اور دیکھ کے میں انجوائے کر رہا ہوں وہاں پر بیٹھا ہوا۔ یہ کوئی اکھاڑا نہیں چل رہا ہے یہاں۔ میں کھیلنا چاہتا تو میں اپنے لیے کھیل خود تلاش کر لیتا، کوئی کھیل اس کائنات کو میں اپنے لیے خود بنا لیتا جس میں کسی زیرو مخلوق کی ضرورت نہ پڑتی، کسی کے احساسات سے کھیلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، میں اگر کھیلنا چاہتا تو میں اپنا کھیل خود بنا لیتا، تمہیں انوالو کرنے کی ضرورت نہ تھی، تمہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہ تھی، اپنے پیغمبروں کو اپنے وفاداروں کو ستانے کی ضرورت نہ تھی، اور جو ہیں انسان ان انسانوں پہ عذاب میرے نازل ہوتے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بغیر بھی کھیل کی ہزار شکلیں میں بنا لیتا۔ ان کننا فاعلین، اگر مجھے ایسا کرنا ہی ہوتا، اگر میں کرنا چاہتا اس طرح سے میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہاں ایک کشمکش سچائی اور نیکی اور بدی کی کشمکش کا ایک قانون بنایا ہے، اور اس قانون کے کچھ اصول طے کیے ہیں، اور ان اصولوں کے رزلٹ نکلتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ میں تو حق کو باطل سے ٹکراتا ہوں۔ ایک اصول میں نے بنایا ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ہے، ٹکراتا ہوں فیدمغوہ، اور پھر وہ حق بالآخر اس باطل کا دماغ نکال دیتا ہے۔ لفظ دماغ اللہ تعالیٰ نے بولا، فیدمغوہ دماغ سے بنایا، فیدمغوہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے۔ میں تو اس کا ترجمہ یہ کروں گا کہ اس کی جو بنیادی فکر ہوتی ہے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ دماغ سے مراد اگر آپ بنیادی فکر لیں تو اس کو جو ہے میرے حق کی طاقتیں تہس نہس کر دیتی ہیں۔ فیدمغوہ فاذا هو زاہق، اور بالآخر وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک اصول بنایا ہے کہ بالآخر حق اپنی خاموش طاقت کے ذریعے لوگوں کے دماغ کو بدل دیتا ہے، یعنی باطل کا دماغ ختم کر دیتا ہے۔ فیدمغوہ اس کا دماغ ختم کر دیتا ہے، اس کی فکر جن بنیادوں پر کھڑی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اذا ہوا زاہق وہ نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ میں نے اصول بنایا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، لیکن وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، یعنی جو اس کو کھیل سمجھتے ہیں دنیا کو، اور جو حق اور باطل کا فرق نہیں پہچانتے، نیکی اور بدی کا فرق نہیں پہچانتے، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے خدا سے غافل اس لیے ہوتا ہے، اور خدا کی طاقتوں سے اور پیغمبروں کی تعلیمات سے غافل اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی سنجیدگی سے یہ بات نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کی کائنات میں ایک اصول کے تحت رہ رہا ہوں۔ اس بات کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتا، بلکہ اس کی یقین نہیں ہوتا کہ میرے عمل، ایک ایک عمل کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، اور میرے ہر عمل کا ایک رزلٹ ہے جو مجھے بھگتنا ہے۔ اس کا چونکہ آدمی کو سنجیدگی سے یقین نہیں ہوتا، وہ دنیا کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا لینا دینا ہے، بس پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے اس نے، ہم جو چاہیں کریں، جس کھیت میں چاہیں منہ ماریں، اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، یہ دنیا کے اندر پر آزاد ہیں۔ اللہ نے پیدا ضرور کیا ہے، کیونکہ انکار تو نہیں کر سکتا پیدا کرنے والے کا، ہے تو کسی نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کا انکار تو نہیں کرتا، مگر یہ نہیں مانتا کہ اس نے مجھے کوئی ضابطہ بھی دیا ہے، بلکہ آدمی یوں سمجھتا ہے اپنے تازہ شعور میں کہ پیدا ہو گیا ہوں، باقی اب جو کچھ بھی دنیا میں کرنا ہے مجھے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ چاہے ایک بات کو مان بھی لے ایمان کی حد تک، کہنے کی حد تک کہ ہاں بھائی ہمیں حساب کتاب دینا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ لفظ کے تک زبان تک ہوتا ہے، پر بس تلفظ ہوتا ہے، وہ دل میں یہ بات نہیں ہوتی آدمی کی۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے سب کھیل ہو رہا ہے، ایک ویڈیو چل رہی ہے، میں کردار ہے، جز ہوں، بس کردار ہے، اللہ میں نے ایک کہانی بنائی ہے، اس میں کوئی بادشاہ بنا ہے، کوئی نوکر بنا ہے، کوئی جوکر بنا ہے، اور کوئی فوجی بنا ہے، اور پوری ایک اللہ میں نے یہ اسٹوری بنائی ہے، اس اسٹوری کا میں بھی ایک پارٹ ہوں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے، یعنی اس کائنات کو پوری کو وہ سمجھ رہا ہے کوئی ویڈیو گیم ہے یا کوئی اسٹوری ہے، اس کا میں بھی ایک پارٹ ہوں، اس لیے آدمی اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ ہر شخص اپنے ذاتی عمل کی حد تک میرے سامنے جواب دہ ہوگا، ایک ایک عمل کا اپنا حساب دے گا، اور ہر شے اصول کے تحت ہے، یہ کرو گے تو یہ پاؤ گے، ہر چیز کا بالکل شارپ اصول ہے، بہت شارپ اللہ کے ہاں، جو ایک دم ججمنٹ کر لیتا ہے، اس کی میزان عمل ایک دم ججمنٹ کر لیتی ہے کہ آپ کتنے پنشمنٹ کے مستحق ہیں یا کتنے انعام کے مستحق ہیں۔ کمپیوٹر کتنے لکھ لیتا ہے، کمپیوٹر بالکل شارپ حساب لگا دیتا ہے۔ اللہ کا کمپیوٹر جو میزان ہے، اللہ نے فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن صرف سچائی میں ہے، وزن میں نے صرف سچائی میں رکھا ہے،
آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ قیامت میں کوئی میزان لگے گی، ترازو ہوگی، ایک پلہ ادھر ایک پلہ ادھر، اور ایک گٹھا نیکی کا ادھر لگے گا، ایک گٹھا ادھر کا، 2 پیکٹ برائی کے اور 3 پیکٹ نیکی کے چڑھیں گے، اور تو 3 پیکٹ نیکی کے تو جھک گیا پلہ. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہاں کوئی ٹک وک نہیں لگ رہا ہے وہاں پر. میزان کا مطلب یہ کہ اس دن اللہ نے جو ہے جو ویٹ رکھا ہے وہ سچ میں رکھا ہے. ویٹ سچ میں رکھا ہے، سچ کے علاوہ کسی چیز میں ویٹ نہیں ہے. اب آپ نے کوئی بھی عمل کیا، عمل دیکھنے میں کتنا بھی بڑا ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس میں صرف 1 پوائنٹ سچائی ہے، سچائی صرف 1 پوائنٹ ہے، تو وزن 1 ہی پوائنٹ آئے گا اس کا. اور اس میں اگر آپ نے اس عمل میں، چاہے عمل چھوٹا سا ہے مگر اس میں سچائی کا عنصر زیادہ ہے، اللہ کے لیے خلوص کا عنصر زیادہ ہے، 10 پوائنٹ، تو وزن 10 پوائنٹ آئے گا اس کا، چاہے دیکھنے میں وہ چھوٹا سا ہے. یعنی سچ میں ویٹ سچ میں ہوگا، ویٹ اس دن سچ میں ہوگا، اور کچھ تولے گا ہی نہیں، سارا کا ویٹ مائنس ہو جائے گا. اب وہ تولنے والی ترازو جو ہے وہ ضرور کہ وہ پلے جو ہے اس کے لوہے کے بنے ہوئے ہوں، ڈنڈی لکڑی کی بنی ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ وہ جیسے ہم کتنی ترازو ہم نے ایجاد کی ہیں. دیکھیے کہ ہم اب تو لائی ڈیٹیٹر بنا لیا، جو وہ ترازو ہوتی ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ آپ اس بات میں کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. ہے نہیں ترازو؟ وہ ترازو تھی پہلے تو پلس کو چیک کرنے والی، نبض کو چیک کرنے والی، بلڈ پریشر کو چیک کرنے والی، اسپیڈ کو چیک کرنے والی، گاڑی کی اسپیڈ کیا ہے، پیٹرول کتنا ہے، یہ سب ترازو تو آپ ان سے واقف ہیں. لیکن اب تو احساسات کے ترازو بھی بن رہی ہیں کہ آپ اس بات کو کہتے وقت کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. اور یہ ترازو بھی بن رہی ہیں کہ آپ اس وقت کتنے خوش ہیں اور کتنے غمگین ہیں. اس طرح کی ترازویں جب ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو خدا تعالیٰ نے ایسی کوئی ترازو بنائی ہے جو ہمارے اعمال میں چھپے سچ کو تول لیتی ہے، کتنا اس میں سچ ہے اسی کے حساب سے وہ وزن لگاتی ہے، جتنا بھی وزن ہے. اور کوئی چیز اس میں تلتی ہی نہیں ہے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور کسی شے میں وزن ہی نہیں ہوتا ہے، وزن ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی چیز میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ بات ہے کہ وزن ہوتا ہی نہیں کس چیز میں، تو اس کے تو ایک ہی پلہ کافی ہے. پھر جب برائی کا پلہ، جب برائی کا پلے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب برائی میں وزن ہی نہیں ہے تو تولو نہ تولو، پیکٹ ڈالو نہ ڈالو، اس میں وزن ہی نہیں آئے گا. تو وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ تولے گا وہاں پر، یا جو اسسمنٹ کرے گا، وہ اس میں جس سچائی کی مقدار کے مطابق جس کا پلہ جھک جاتا ہے اور جس کا پلہ اٹھ جاتا ہے، وہ ایک ہی پلہ کافی ہے. مطلب اس کی من ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ کو اس کانٹیکس میں سمجھیے آپ. تو یہاں پر اللہ نے اصول رکھا اور ہر چیز کا ایک وزن رکھا ہے. آپ نہیں جانتے، وہ جان لیتا ہے. کبھی کمپیوٹر کو آپریٹ کریں آپ تو آپ بہت سی چیزیں آپ نہیں، وہ بتائے گا آپ کو، کیونکہ آپ کی جو بہت موٹی واقفیت ہے اس کی بہت شارپ واقفیت ہے. وہ بالکل بتائے گا. آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے کس عمل کے نتیجے میں آپ کتنے زیادہ اللہ کی اس کے مستحق ہوئے، کتنے پنشمنٹ کے مستحق ہوئے، یا کتنے جزا کی سزا کے مستحق ہوئے. پر اللہ کے یہاں ٹھیک ایکوریٹ حساب لگا ہوا ہے. اور اس قرآن نے کہا اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی جلدی حساب جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ حساب آپ کا آلریڈی تیار ہے، آلریڈی آپ کا فوراً ہاتھ کے ہاتھ انٹری ہوتی رہتی ہے. آپ کی ہر عمل کی انٹری ہوتی رہتی ہے. جیسے کہ ڈاٹا پروسیسنگ میں آپ ہاتھ کے ہاتھ بینک میں آپ دیکھیں گے آپ کی اماؤنٹ چڑھتے رہتے ہیں، آپ کا حساب ریڈی رہتا ہے ہر ٹائم. اس وقت بھی آپ کا حساب ریڈی ہے. یہ نہیں کہ اللہ میں بیٹھے گا جوڑے گا، ابھی کھاتا کھول کے جوڑے گا کہ ابھی ان کا کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے. اس وقت بھی آپ کی ترازو کمپلیٹ ہے اور آپ کا وزن مکمل ہے. پورے تلے بیٹھے ہیں آپ اس وقت بھی. بس اتنا ہے، پش کرے گا آپ کا جو ہے اسکرین پہ آپ کا حساب آئے گا. اس میں اللہ کو دیر نہیں لگتی، یعنی آپ کا حساب پیش کرتے دیر نہیں لگتی، اس کو جوڑتے دیر نہیں لگتی. مطلب نہیں ہے اس کا، جوڑتے دیر نہیں لگتی. اللہ حساب فوراً آپ کے سامنے رکھ دے گا. آپ کا واللہ سریع الحساب، آپ کا حساب فوراً آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا جو بھی آپ کا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی بنا ہوا ہے، ہاتھ کے ہاتھ بن رہا ہے. دنیا میں ہاتھ کے ہاتھ آپ کا بن رہا ہے، فوراً بن رہا ہے. ایک بات آپ کہتے ہیں، اس جملے میں کتنا سچ تھا، فوراً جو ہے جا کر ایکوریٹ بالکل تل جاتا ہے، لگ جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے. ایک بات آپ کہیں اور اس میں جو ہے جتنا بھی جھوٹ ہے وہ فوراً آپ کے ہاتھ سے مائنس ہو جاتا ہے، ایک دم ڈیبٹ ہو جاتا ہے. فوراً ہاتھ کے ہاتھ جو ہے آپ کا حساب تیار ہو جاتا ہے. تو ہم نے جو چیز بھی بنائی ہے، یا کھیل نہیں کیا کر رہے ہیں ہم، کوئی کھیل نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے. دنیا جو ہے ایک سنجیدہ حقیقت ہے. یہاں تفریح نہیں ہو رہی ہے کوئی. یہاں آپ کے لیے فرد قرارداد جرم تیار ہو رہی ہے. آپ مذاق سمجھ رہے ہیں اس کو، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں. یہ جو عدالت کے کٹہرے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی سنیما ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے. اس کا آپ سامنا کر رہے ہیں.
اور یہاں پر ہم نے ایک اصول بنایا ہے، ہم سچ اور جھوٹ کی اور خیر و شر کی ایک جنگ برپا کیے ہوئے ہیں یہاں پر، اور اس کے حساب سے ہم نے ہر چیز کا اصول بنایا ہے، اور اصول یہی ہے کہ بالآخر طاقت ہم نے حق میں رکھی ہے، وزن ہم نے حق میں رکھا ہے، کامیابی حق میں رکھی ہے، ناکام جو ہے جھوٹ کو ہونا ہے۔ طاقت اللہ نے حق میں رکھی ہے، ہمیشہ جتنی بھی اس نے ویلیوز بنائی ہیں طاقت اسی میں ہے، اور ریکوگنیشن اسی کی ہے دنیا میں، چاہے شیطان کتنا بھی اپنے گٹ سے کام لے لے۔ دیکھیے سچ مثال کے طور پر اللہ نے کہا اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، بے ایمانی بری ہے، ایمانداری اچھی ہے، یہ کچھ اصول ہے، اقدار ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بے ایمان سے بے ایمان آدمی بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہے گا کہ میں بے ایمان ہوں، بلکہ یوں کہے گا میں ایماندار ہوں۔ سب سے بڑا جھوٹا بھی اپنے آپ کو یہ کہنے میں فخر محسوس نہیں کرے گا کہ میں جھوٹا ہوں، بلکہ یوں کہے گا کہ میں سچا ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہے گا، بلکہ یوں کہے گا کہ میں انصاف کرنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ایک جھوٹا اور ایک ظالم بھی یہ مانتا ہے کہ حق جو ہے وہ ہے سچ، حق ہے، یعنی ہمیں انصاف کو کرائٹیریا بناتا ہے، معیار بنائے گا انصاف کو۔ کبھی کوئی بھی آدمی اتنا بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں کہ ہاں میں ہوں ظالم اور ظلم اچھا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا دنیا میں۔ جھوٹ بولنا اچھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں کہے گا، دوسرے کو دھوکہ دینا اچھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا جو اسٹینڈرڈ خدا نے بنایا ہے اس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، وہی ریکوگنیشن ہے دنیا میں، وہی ہے ریکوگنیشن، اور وہی آدمی کی فطرت کی آواز بھی ہے۔ کوئی بھی آدمی کتنا بھی بڑا ڈکیت کیوں نہ ہو اور کتنا بھی بڑا مذہب سے اور دین سے غافل کیوں نہ ہو، چاہے گا یہ کہ جب گھر میں جاؤں تو میری بیوی جو ہے نماز پڑھتی ہوئی ملے جا نماز کے اوپر، یہ چاہے گا نہیں چاہے گا۔ فطرت میں انسان کی جو ہے آدمی حق اور شر کو پہچانتا بھی ہے اور حق کو پسند بھی کرتا ہے، شیطان کے غرے میں اور بہکائے میں آ جاتا ہے، لیکن ہر ایک کو معیار معلوم ہے اور اس کی حقیقت معلوم ہے۔ تو اس کو اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے دنیا میں، اور طاقت اسی میں رکھی ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا میرا پیتل جو ہے وہ، یعنی میرا سونا جو ہے پیتل جیسا ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہوگا آج تک، بلکہ یہ کہیں گے میرا پیتل سونے جیسا ہے، یہی کہیں گے۔ اس کا مطلب سونے کو معیار مان رہا ہے وہ، یہ سونا جو ہے وہ معیار اسٹینڈرڈ سونا ہے، نہ کہ پیتل۔ کوئی اپنے پیتل کو سونا ہونے کا دعویٰ، سونے کو پیتل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، پیتل کے سونا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قوت حق میں ہے، قوت جو ہے ریکوگنیشن حق کے لیے ہے، جھوٹ کے لیے نہیں ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا بھی کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ دنیا میں بالآخر باقی رہنا ہے حق ہی کو، بالآخر، اور اس کو مٹ جانا ہے۔ ان چیزوں کو جو مفاد پرستی کی بنیاد کے اوپر اور جو شیطان کے بہکائے میں ہیں ان کو مٹ جانا ہے، اور باقی رہنا ہے سچ کو، باقی رہنا ہے خیر کو، خیر کی طاقتوں کو باقی رہنا ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تباہی ہے ان کے لیے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اس لیے انکار کرتا ہے اور زندگی کے لیے سنجیدہ اس لیے نہیں ہوتا، زندگی کے لیے سنجیدہ اس لیے نہیں ہوتا آدمی، کہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہاں دنیا میں بس خدا نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، باقی زندگی کی تشکیل ہم اپنے آپ کریں گے، اور اللہ کو کوئی وہ نہیں ہے اس میں، یہاں کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، بس یہ تو موج مستی کے لیے ہے۔ بابر نے کہا ہے نا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر مزے اڑا لو کیونکہ دنیا دوبارہ نہیں آنی ہے۔ بابا نے بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، دنیا دوبارہ نہیں آنی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بعیش کوش کے لیے نہیں ہے یہ دنیا، بلکہ یہاں خدا تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو بھی دنیا میں عیش و عشرت کے سامان دیے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ایک جال ہے، اور ہمیں مطلب ہمارے لیے امتحان کے لیے، جیسے کہ فوجیوں کو رسیوں پہ کوداتے ہیں، گڑھوں سے کودتے ہیں، آگ میں چھلانگیں مارتے ہیں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، ٹریننگ کا وہ ہے یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی دکھ دیتا ہے کبھی سکھ دیتا ہے، اس سے تو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی بے خوف ہوتا ہے اور دنیا کو تفریح سمجھتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے پیدا کر دیا ہے، خالق بے شک ہے وہ، پر یہ کہ یہ سب جو ہے ہم ایک کہانی کے کردار ہیں اور ہم جو نبھا رہے ہیں اپنا اپنا رول نبھا رہے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں حق اور باطل کا یہ جو مورچہ بنا رکھا ہے میں نے، اس میں میرا کوئی بینیفٹ ہے، یہ تمہارے لیے ہے، خود تمہارے فائدے کے لیے، انسانوں خود تمہارے لیے ہے، میں نے تمہارے لیے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں سے مجھے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے۔ جو حضور نے فرمایا نا، ساری دنیا میں اگر کافر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اور ساری دنیا میں اگر ایمان والی بن جائے تو اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔
یہ تو اصول ہمارے لیے، حق اور باطل کے اصول ہمارے لیے، کامیابی ناکامی ہمارے لیے اس نے طے کی ہے، سنجیدہ اصول جو بنا ہے وہ ہمارے لیے طے کیے ہیں، ورنہ اس کے لیے تو جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو مالک ہے سب کا، کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور کون اس سے کیا چھین سکتا ہے، اور کون اس کو کیا دھونس دے سکتا ہے، وہ تو مالک ہے سب کا۔ وہ اٹھا کے تم سب کو ہی پھینک دے دوزخ میں تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ لے گا، یا اس سے کوئی حساب لے لے گا، یا کوئی اپیل کر دے گا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، حساب جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی اپیل کر دے گا، اسٹے لیجیے کہیں دوزخ میں چلے جائیں، اللہ کے خلاف اسٹے مل جائے گا آپ کو کیا، اور کون سی عدالت سے مل جائے گا، اس کی کیا کر لیں گے آپ اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ کا تو وہی مالک ہے، تو یہ ان اصولوں سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے لیے ہیں۔ اگر تمہیں سر پھوڑنے کا شوق ہے تو شوق سے پھوڑو، شوق سے پھوڑو، اگر تمہیں حق کا انکار کر کے اپنا برباد کرنے کا شوق ہے برباد کرو، خدا نے تو راستہ بتا دیا، پہچان بتا دی، سمجھانے کے لیے رسول بھیج دیے، کتاب بھیج دی، 10 طرح سے سمجھایا، 100 طرح سے بن رہے ہیں تو بنیے، اپنے لیے بنیے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور رہ گئی یہ بات کہ اس کو اپنی عبادت کرانے کا تم سے شوق ہے، اس لیے تم یہ سب کچھ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ میں آگے جھک جاؤ، اسے بہت شوق ہے کہ میرے آگے جھکے رہیں لوگ، اس کو کوئی شوق نہیں ہے۔ ومن عنده، تم سے تعداد میں بہت گنا اس کے پاس جو مخلوق ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے کوئی تکبر نہیں کرتی، جھکے رہتے ہیں اس کے آگے، اس کے لاکھوں لاکھ فرشتے اور ملائکہ اس کے آگے جھکے رہتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح و تقدیس کسی کو اللہ میاں کی کوئی نفسیات کو تسکین ملتی ہو، یا اللہ میاں کوئی سائیکو پیتھ ہیں، یا کوئی نفسیاتی مریض ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں تو اللہ میاں خوش ہونے لگتے ہیں، بہت موڈی ہیں، اور آپ جو ہے ناراض ہوئے، آپ نے کچھ ایسا سے کہا تو اللہ میاں جو ہے ایک دم سیڈ ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، یار اس نے تو مجھے یوں کہہ دیا، یا اللہ میاں ایک دم ریش ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ جذبات کا اسیر نہیں ہے، نہ اس کو آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ تو اس کی حکم کن سے پیدا کیے ہوئے ایک ہے، اور ایک حکم کن سے مٹ بھی سکتے ہیں 2 منٹ کے اندر، اور 10 مخلوقیں آپ جیسی پیدا ہو سکتی ہیں، اور آپ سے بہت اچھی، جو خدا کی اطاعت سے ایک لمحے کے لیے سر نہ اٹھائیں تو یہ کوئی اس کا شوق نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بنایا ہے اصول آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کی کامیابی ناکامی کے لیے بنایا ہے، اس کا تعلق آپ سے، آپ جانیں، آپ کے کام جانیں، ورنہ اس کے پاس تو جو مخلوق ہے وہ بخوبی اس کی عبادت کرتی ہے، جھکے رہتے ہیں، ملول نہیں ہوتے، بہت ہیں اس کی عبادت کرنے والے، اور بہت پیدا کر سکتا ہے وہ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ لوگ جو دن رات اس کی تسبیحیں کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور دم نہیں لیتے، لا یفترون، دم نہیں لیتے، ایسے بہت ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے ایمان پر، اسلام پہ قرضہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا۔ قرآن میں سورہ قاف میں کہا گیا یمنون علیک ان اسلموا، اے رسول یہ بڑا احسان مارتے ہیں آپ کے اوپر کہ اسلام لے آئے، یمنون علیک ان اسلموا، بہت احسان مارتے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے صاف کہتے ہیں کوئی احسان مت چتاؤ اسلام کا اپنے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کا احسان ہے، تم الٹا اس کو احسان جتا رہے ہو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو احسان جتا رہے ہو، میں مسلمان ہوں اور میں نے آپ کو جو ہے ریکوگنیشن دے دی اللہ تعالیٰ، ورنہ آپ کو تسلیم کون کرتا اور آپ کو مانتا کون؟ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے پاس بہت ہیں، اور جو اس کی تسبیح سے اسے جھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ اصول جو کھیل نہیں ہے دنیا، بلکہ حق و باطل اور خیر و شر اور نیکی و بدی کی کشمکش کا ایک اصول، اس کے لیے ہر چیز کا ایک رزلٹ اس نے طے کیا ہے، ایک رزلٹ نکلتا ہے، یہاں بھی نکلتا ہے، ایک لائن پر آ کر قوم برباد ہوتی ہے، اور وہاں بھی نکلتا ہے جب وہ میزان عمل لگا دی جائے گی اور سب کچھ تل جائے گا، یہاں بھی نکلے گا، وہاں بھی نکلے گا۔ تیسری وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بے خوف ہونے کی دنیا میں تیسری وجہ اور ہے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یا پھر ان لوگوں نے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں، پھیلے ہوئے زمین، جو کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم آسمان پہ ہو، ٹھیک ہو، اور تم نے ہمیں بنایا، صحیح ہے، یہاں جو رہتے ہیں ہمارے آس پاس خدا، ان کا بھی تو کچھ مان دھیان رکھنا چاہیے نا، یہ بات جو ہے، یا یہ وجہ ہے جو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کی طاقتوں سے۔ بے شک ہے اللہ آسمان پر آپ ہے، پر زمین پر تو ہم ہیں، زمین پر ہم تو زمین پہ رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے رشتہ ناتا ہے ہمارا، دین سے دنیا بھاری، کہتے نہیں دین سے دنیا بھاری ہے، تو اس دنیا میں جو رشتے ہیں ان کو نبھانا ہے۔ تو پھر یہ بات ہے جو آدمی اللہ کے اصولوں سے اور اس کے پیدا کیے ہوئے دیے ہوئے پیغام حق سے آدمی نظر موڑتا ہے، اس کی ایک وجہ پھر یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اللہ آسمان کے خدا کے ساتھ ساتھ کچھ زمینی خدا بھی تراش لیتا ہے،
ہم اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. کچھ زمینی خدا، زمین پہ رہنے والے خدا، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. دھرمی خدا، دھرم کے نام پر بھی بن سکتے ہیں، سماج کے نام پر بھی بن سکتے ہیں. وہ خدا آقائی جن کی آدمی تسلیم کرے، جن کی دم میں آدمی بندھا رہے، جن کی خوشنودی کے لیے آدمی جیے، جن کی ناراضگی سے آدمی ڈرے، ہر وقت انہیں کے آگے لگے رہتے ہیں. ان کو سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ میاں کو تو خیر دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اور جانا بھی ہے تو بتیرے لٹکے اور بتیرے نسخے یاد ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے دیے. تو اللہ میاں تو بہت سیدھے ہیں اور بھولے بھالے ہیں اور 2 منٹ میں آ جاتے ہیں. آفیسر صاحب بہت کڑوے ہیں، یہ کنٹرول میں نہیں آتے. ہمارے باس، ہمارے صاحب، یہ تو بہت کڑوے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہ جو آقا ہیں، جو کسی بھی میدان میں، آپ کے سماج کے میدان میں ہو، تمدن کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں، جو آپ کے آقا، جو آپ کے صاحب بنے ہوئے ہیں، جن کے آگے آپ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ خفا ہو گیا تو گڑبڑ کر دیں گے، تو میری سروس ختم کر دیں گے، یا یہ تو میرے کاروبار میں نقصان کرا دیں گے، یا تو مجھے پھنسوا دیں گے کہیں، یا مجھ پہ یہ لگوا دیں گے، ٹیکس لگوا دیں گے، فلاں کروا دیں گے. آپ اس لیے زیادہ ڈرے رہتے ہو ان سے، یہاں کے خداؤں سے اس لیے ڈرے رہتے ہو، اس لیے اللہ سے کیے ہوئے اپنے رشتے کو بھول جاتے ہو. پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے، یعنی یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آدمی اس ساری زندگی کو کھیل سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، یا تو یوں سمجھتا ہے، یا بھی سمجھتا ہے اللہ میاں انٹرفیئر تو کرے گا، پر اللہ میاں سے بچانے کے لیے ایک ہم نے یہاں لائن بنا لی ہے، خداؤں کی چھوٹی سی لائن، وہ بچوائے گی اللہ تعالیٰ سے ہمیں. وہ سب سمجھا بجھا کے لے گی، بات کر لے گی اللہ تعالیٰ، سب نیگوشین ہو جائے گا، یہ سب نیگوشیٹ کر لے گی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جانے دیجیے، چھوڑیے بھی، آپ بلاؤ جو خفا ہو رہے ہیں، یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے چلے گا، ایسے بات کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے. تو آپ لوگ یوں سمجھتے ہو، یا پھر چھوٹے چھوٹے خدا آلیہ، آپ نے کچھ، ایک تو بڑا خدا ہے وہ تو خیر اپنی جگہ ہے، پر چھوٹے چھوٹے خدا آپ نے بہت سارے بنا رکھے ہیں زمین کے اوپر، یا پھر اس لیے ہے یہ بے خوفی، یا پھر اس لیے ہے. ہم اتخذوا آلہۃ من الارض، یہ چھوٹے چھوٹے خدا جن کے آگے نظریں گزاری جاتی ہیں، اور جن کے آگے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور جن کے آگے ڈالیاں پیش کی جاتی ہیں، مطلب ہر طرح کے خدا ہوتے ہیں، سارے وہ خدا ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا منیر الطالبین میں، ہر وہ شخص جس سے تو اپنا نفع نقصان وابستہ سمجھتا ہے، تو اس لیے خوف کھا رہا ہے کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے گا، وہ تیرا خدا ہے. انہوں نے کہا، اور ہر وہ شخص جسے تو اپنی امیدیں وابستہ کر رہا ہے، ارمان وابستہ کر رہا ہے، وہ تیرا خدا ہے، اس کو تو نے خدا بنایا. عبادت ہے یہی اسی کو عبادت کہتے ہیں، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. تو آدمی نے جسے مفادات وابستہ کیے اس اللہ کو بھول کر، اور آدمی دوسروں سے اپنے رشتے وابستہ کر رہا ہے، تو پھر یا یہ وجہ ہوتی ہے اللہ سے غافل ہو جانے کی، اور اس کے اتارے ہوئے ضابطے سے کو نظر انداز کرنے کی، پھر یا یہ وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی وجہ کو جو ہے چیک کر کے بتا رہا ہے آپ کو. تو پھر یا دوسرے خداؤں تم مانتے ہو دنیا میں کسی بھی اعتبار سے، یا تو وہ خدا، کچھ ایسے خدا تم نے مان لیے جو کائنات کے بنانے میں، چلانے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگوں نے مان لیے، بہت سے مذاہب میں تصور موجود ہے کہ ایک تو سب سے بڑا خدا ہے، پر اس کی ایک کیبنٹ ہے، خداؤں کی کونسل ہوتی ہے ایک، اور پھر کچھ خدانیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی بیگم خدا، مسز خدا بھی ہوتی ہیں کچھ، اور پھر ان کو اولادیں بھی چلتی ہیں. یہ سب کچھ مذاہب میں تصور موجود ہے، دنیا کے دیگر مذاہب میں. تو پورا ایک کٹمب و پریوار مانتے ہیں خداؤں کا، اور خداؤں کی تعداد بڑھاتے بھی رہتے ہیں. ان کے ہاں فیملی پلاننگ خداؤں کی نہیں ہوتی، خداؤں کی کوئی فیملی پلاننگ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگوں اگر اس کائنات میں خدا کے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا، تہس نہس ہو جاتا. کائنات میں دوسرا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا وہ ہے جو سب سے سوال کر سکے اور کوئی سے سوال نہ کر سکے، اور خدا وہ ہے جو اپنے آپ میں کمپلیٹ ہو. خدا وہی ہو سکتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، اور اگر کوئی دوسرا اس کو اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہے تو یقیناً اس میں کوئی کمی ہے، جس کمی کو وہ دوسرا پورا کر رہا ہے. دوسرا ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلا خدا کمپلیٹ نہیں ہے، اور تو دوسرا خدا اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے. دوسرے کا مطلب یہ ہے جو کمپنسیٹ کر رہا ہے، تو یا تو یہ طاقت میں اس کے برابر ہے، یہ طاقت میں اس سے کمتر ہے، یہ طاقت میں اس سے بڑھتر ہے. تین ہی ہو سکتے ہیں دوسرے والے خدا کے. اور طاقت میں اگر خدا نمبر 1 جو ہے زیادہ ہے خدا نمبر 2 سے، تو خدا نمبر 2 خدا کا ہوا، کیونکہ وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اور اگر خدا نمبر 2 زیادہ ہے خدا نمبر 1 سے، تو خدا نمبر 1 خدا نہیں ہے، کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اگر دونوں ایکول ہیں اپنی طاقت میں، تو ظاہر ہے کہ ایکول ہیں تو پھر ٹکرائیں گے آپس میں. طاقتیں اگر برابر ہیں تو ٹکرائیں گے، کیونکہ کوئی کسی کی تابعداری قبول نہیں کرے گا. نہ یہ تابعدار بنے گا اس کا، نہ جو بھی تابعداری قبول کر لے گا تو دوسرا تو اپر ہو جائے گا اور یہ وائس ہو جائے گا.
یہ وائس چیئرمین ہو جائے گا، وائس خدا ہو جائے گا، تو پھر برابر کہاں رہیں گے؟ تو اس شکل میں دونوں برابر نہیں رہیں گے تو بظاہر ہے ایک بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، اور ایک اسکول کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، ہر چیز کے ایک اس کے دو مالک نہیں ہو سکتے، جب وہ چل نہیں سکتا، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اور وہ ملک چل نہیں سکتا ہے، پیرلل سسٹم چل نہیں سکتا ہے، تو دو خدا کیسے چل جائیں گے؟ اور یہاں دو خداؤں کی بات نہیں ہے، یہاں تو پورے خداؤں کی یونین ہے، خداؤں کی کونسل ہوتی ہے، خداؤں کا راشٹری گٹھ بندھن ہوتا ہے، ایک اس کام کے خدا ہیں، ایک اس کام کے خدا ہیں، یہ پڑھائیں گے، یہ لکھائیں گے، یہ پیسہ کموائیں گے، یہ کروائیں گے، مطلب پیسے کا شعبہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ وزیر خزانہ ہیں، اور یہ ایجوکیشن منسٹر ہیں، اور یہ خداؤں کی پوری کونسل بناتے ہیں، اس میں پوری ٹوٹل جو ہے ایک تصور موجود ہے۔ تو ایک گٹھ بندھن سرکار نہیں ہے خدا تعالیٰ کی، کیونکہ اگر ایسا ہو تو کبھی بھی کسی خدا نے اگر سمرتھن واپس لے لیا تو پوری سرکار گر جائے گی اور کائنات کا سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر خدا کے علاوہ دنیا میں کوئی اور خدا مان لیا جائے لفسدتا، تو سارا نظام بگڑ جائے گا، سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، جب طاقت برابر کی ہے تو مان لیجیے نہیں اللہ کی شان میں، حالانکہ ایسی باتیں کہنا غلط ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مان لیجیے ایک خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ بھئی آج اتر پردیش سے بارش ہونی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں واہ بارش کیسے ہونی چاہیے، آج تو دھوپ نکلنی چاہیے۔ آپ جو ہے کس دلیل سے، اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ ہوتا ہی ہے۔ جن لوگوں نے تعدد الہ کا نظریہ اپنا ہے ان کے خداؤں میں تو ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بیویوں پہ لڑائی ہوتی ہے، بیوی بھاگ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب ہرن ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک ایک بیوی کی خاطر لڑے مر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ جو ہے کیا خداؤں کی شان ہے، کیا ان کی عزت ہے یہ، اور کیا اس سے ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کیا کانسیپٹ ہے یہ کائنات کا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو یہ تو نظام کائنات بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ بہت بلند ہے، بہت پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ خدا کے بارے میں کرتے ہیں، بہت بلند ہے۔ جو چھوٹا سا تصور انسان بھی جو بلند کردار کے ہوتے ہیں وہ بھی ان کرداروں کے نہیں ہوتے جن کرداروں کو مشرک مذاہب جو ہے اپنے خداؤں کی طرف منسوب کرتے ہیں، انسانوں سے بھی گرے ہوئے کردار منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہے، بلند ہے، لا یسأل عما یفعل، کیونکہ خدا وہ ہے جس کے کسی کارروائی پر کوئی سوال نہ کیا جا سکے، یعنی کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہ ہو۔ جواب دیجئے، رپورٹ پیش کیجئے فوراً، کیا کیا آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا، اس کا یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ چاہیے۔ خدا کیا ہوا پھر؟ وہ اس کا اترادھیکاری یا دوسرا ادھیکاری اس سے جو رپورٹ مانگ رہا ہے تو وہ خدا ہوا۔ خدا وہ ہے جس سے کوئی سوال نہ کیا جا سکے اور وہ ساری کائنات سے ہر بات میں سوال کر سکے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے کچھ دوسرے خدا اپنائے ہیں، وہ رویہ ان کے ساتھ اپنائے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل پھر دیں۔ یعنی یہ بات اللہ نے فرمائی عقل کی، اور یہ ہے نقل کی بات، یعنی یہ دکھائیں عیسائی اپنی تورات میں، اور عیسائی اپنی انجیل میں، اور یہودی اپنی تورات میں، یا دیگر مشرقہ جو شرکیہ مذاہب ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں میں دکھائیں کیا کہیں ان کے ہاں یہ تعلیم ملتی ہے؟ یعنی ان کی مقدس کتابوں میں بھی قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تعلیم نہیں ملتی جس کو وہ اپنا مذہب قرار دیتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے رسول آپ سے دلیل طلب کیجئے، اپنی کتاب میں دکھائیں، اپنے ہاں دکھائیں یہ عقائد جن کو وہ اپنا مذہب مانتے ہیں، اپنے ہاں نہیں دکھا سکتے۔ اب یہی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برابر مانتے ہیں، اکول مانتے ہیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پطرس کی انجیل میں دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل سب باتوں سے پہلی بات سنو اور مانو یہ کہ کوئی خدا نہیں، خداوند ہمارا خدا بس ایک خدا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پطرس کی انجیل میں، وہ جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائے دے رہے ہیں، جنہوں نے یہ تعلیم دی۔ آپ تورات میں دیکھیں، زبور میں دیکھیں، امثال سلیمان میں دیکھیں، صحف ابراہیم موسیٰ میں دیکھیں، یا جتنے بھی مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں ان کے بارے میں اسلام کا یہ دعویٰ ہے۔ یہاں تک کہ آپ ویدوں میں دیکھیں تو آپ کو صرف ایک ہی خدا کا تصور ملے گا، ایک ہی خدا کا کانسیپٹ ملے گا۔ یہاں تک جتنے بھی شرکیہ مذاہب ہیں، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی مقدس کتابوں کو پس پش ڈال کر کے اپنے عقیدے خود بنائے۔ قل ہاتوا برہانکم، ورنہ تم یہ بات اپنے ہاں دکھا دو، اپنے ہاں تمہارے ہاں اگر تحریر شدہ موجود ہو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات ہے جو میرے ساتھ ہے، یہی بات ہے جو میرے پہلوں کے پاس تھی۔ وذکر من قبلی یعنی ہمیشہ سے اسلام کا پیغام ایک ہی رہا، اس دین ہمارا ایک ہی رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا کا ہر رسول کوئی الگ دین لے کے آیا ہے،
خدا نے کہا کہ ہم نے ہر قوم میں اور ہر ملک میں اور ہر زبان میں رسول بھیجے. لکل قوم ہاد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہر جگہ اپنے رسول بھیجے. تو یہ تو نہیں ہے کہ یہاں کا رسول کچھ کہہ رہا ہے وہاں کا رسول کچھ کہہ رہا ہے. جب روشنی ایک ہی چشمے سے آئی ہے تو ایک ہی ہوگی. کرنٹ تو سب وہیں سے لے رہے ہیں بھائی, ایک ہی جگہ سے لے رہے ہیں. تعلیم تو ایک ہی ہے, ایک ہی تعلیم ہے, چاہے آپ کتنی جگہ اس کو دیکھیں اور کتنی جگہ وہ ظاہر ہو, وہ تعلیم ایک ہی ہے. ہر زبان میں وہی بات کہی گئی, ہر کتاب میں وہی بات اتاری گئی. یہی میرے پاس ہے, یہی سارے رسولوں کے پاس تھی. حقیقت میں اسلام جو ہے دنیا کے اتحاد کی ایک کتنی بڑی بنیاد پیش کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے, قرآن گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سب کا خدا بھی ایک ہے, اللہ, چاہے کوئی بھی ہو اور کسی بھی گروپ تعلق رکھتا ہو, کالا گورا, شامی, فلسطینی, ہندوستانی, پاکستانی, کوئی, سب کا خدا ایک ہے, سب کا خدا ایک ہے. ایک بات تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے دنیا میں, اور ایک یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں, یعنی آدم اور حوا. یعنی ہم نسلی اعتبار سے بھی ایک ہیں, ہم اپنے تخلیق کے اعتبار سے بھی ایک ہیں. اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم تعلیم اور توحید کے اعتبار سے بھی ایک ہیں, یعنی دین بھی ہمارا ایک ہی ہے. سارے پیغمبر اسی ایک ہی دین کو لے کر کے آئے ہیں, ہر دور میں, ہر ملک میں, ہر جگہ. اب جو ہمیں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں یہ ان کی غلط تعبیر, غلط ڈیفینیشن, غلط ویاکھیا اس کی وجہ سے دکھائی دیتے ہیں. مذہب تو ایک ہی رہا, سب کا ایک ہی ہے. جو الگ الگ روپ میں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ ان کے مفسروں نے یا ان کے ٹیکہ کاروں نے یا ان کی تشریح کرنے والوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کے الگ الگ روپ دے دیے, اس لیے الگ الگ روپ دکھائی دیے. ورنہ اگر ان کی فنڈامنٹلز کو دیکھو, اساسی کتب کو دیکھو, تو مذہب ہمیشہ ایک ہی ہے. تو دین ہمارے ہاں ساری دنیا کا ایک, اللہ ہمارے ہاں ساری دنیا کا ایک, اور ماں باپ ساری دنیا کے ایک. اللہ ان ربکم لواحد و ان دینکم لواحد وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, لوگوں تمہارا باپ بھی ایک ہے, تمہارا پروردگار بھی ایک ہے, تمہارا دین بھی ایک ہے. ایک, یہ کتنی بڑی دنیا, ایک خدا, ایک نظام, ایک انسان, ایک برادری, ایک کنبہ. اس سے بڑی تو انسان کی وحدت کی کوئی وہ ہو ہی نہیں سکتی, نہیں کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی. ہر بنیاد پہ ایک کر دیا اسلام نے آپ کو. ہم سب کے رسول جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے, جتنے بھی آئے. عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور مسلمان کے لیے ضروری ہے ہر رسول کو رسول تسلیم کرے اور سچا تسلیم کرے, اور یہ کہ ایک ہی پیغام لے کے آئے اور ایک ہی مشن لے کے آئے. تو وحدت دین جو ہے یہ تعلیم اسلام کی ہے. اب اس میں ذرا سا ایک تھوڑا سا پیچ گھما دیتے ہیں, وہ یہ کہ جو اس کے الگ الگ روپ بن گئے مذہب کے, پیغمبروں کی تعلیم تو ایک ہی تھی, لیکن جو الگ الگ روپ بن گئے آج کے دور میں لوگ ان سب کو بھی ایک ہی قرار دیتے ہیں. وہ غلط ہے. کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ تو بس راستے الگ الگ ہو گئے پر منزل ایک ہے, لوگ اس طرح سے کہتے ہیں, وہ ساری بات غلط ہے. اس لیے کہ راستہ تھوڑا پھیر کا تو ہو سکتا ہے, مگر جو مخالف سمت ہے وہ تو راستہ نہیں ہو سکتا. اب میں درس دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں دیپس رائے, رکشا پکڑ کے سرادری پہنچ جاتا تو یہاں کیسے پہنچتا میں؟ تو راستہ تو اگر الٹی سمت میں چلا جاتا تو یہاں کیسے پہنچتا؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کہیں چوراہے پر راستہ خراب ہوتا تھا, میں گھوم پھر کے ادھر سے نیاریوں میں سے ہو کے ادھر کو آ جاتا, تو یہ تو ممکن تھا کہ تھوڑا سا پینچ دے کے میں آ جاتا. تو راستے میں پینچ تو ہو سکتا ہے مگر راستہ مخالف سمت میں نہیں ہو سکتا. تو اسلام اس بات کو کبھی نہیں مانے گا کہ دنیا میں جتنے بھی الٹے سیدھے اور مخالف راستے ہیں 100 خدا مانو تو بھی صحیح اور ایک مانو تو بھی صحیح. یہ اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ آپ جو ہے یہاں آنے کے لیے دیبس ہے آنے کے لیے مراد کی بس میں بیٹھ جاؤ تو یہ بھی صحیح ہو, کانپور چلے جاؤ تو یہ بھی صحیح ہو, یہاں جاؤ تو یہ بھی صحیح. یہ نہیں مانے گا اسلام. دیکھو سچ تو سچ ہے, ایک ہی, 2 اور 2 4 ہی ہو سکتے ہیں, کہ 5 بھی ٹھیک ہیں اور 3 بھی ٹھیک ہیں اور 2 بھی ٹھیک ہیں. یہ تو اسلام نہیں مانے گا. آج کا کانسیپٹ نہیں مانے گا اسلام جو آج کا پیش کیا جاتا ہے. مگر یہ ضرور ہے اسلام کا کہ ہر مذہب اور ہر دین اور ہر پیغمبر ایک ہی بات لے کے آیا. بعد میں ان کے انویائیوں نہ ماننے والوں نے اس کو الگ الگ روپ دیے, اس کو الگ الگ روپ دیے. انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ مذہب کی سچی شکل کو دریافت کرے, صحیح سچی شکل کیا ہے. یہ تو اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ جو بات آج میرے پاس ہے وہی بات مجھ سے پہلوں کے پاس تھی. ھذا ذکر معیہ و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. لیکن اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے حقیقت سے منہ موڑتے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون الحق, اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں, فہم معرضون, اس لیے حقیقت سے منہ موڑتے ہیں. یعنی سچ بات کو نہ ماننے کی وجہ ہے جہالت. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فہم معرضون, کیونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے منہ موڑتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ کہ سچ بتا دیں آپ ان کو اور پیش کر دیں ان کے ساتھ تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا.
اگر آپ کہنے کی طرح اور پہنچانے کی طرح جو پہنچانے کا حق ہوتا ہے اگر دنیا کے سامنے سچ رکھ دیں تو لوگوں کی سمجھ میں سچ آئے گا. کیا ہے وہ سچ؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی بھی رسول نبی، کوئی بھی رہبر، رہنما، ہادی جو ہم نے بھیجے ہیں، ایک ہی وحی کی ہے سب کو، یہ کہ خدا کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ ہے وہ سچ جو ہمیشہ یکساں رہا. فاعبدوا، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے. یہ وہ سچ ہے جو آدم سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے عالمگیر ہے. ہر ایک کو ہم نے یہی دیا ہے، یہی بتایا ہے، یہی سب کی کتابوں میں، مقدس کتابوں میں درج ہے. اب اگر کوئی آدمی اس لیے انکار کر رہا ہے، اللہ کی راہ پہ اس لیے نہیں چل رہا کہ وہ دنیا کو کھیل مان رہا ہے، تو یہ بھی غلط. اگر اس لیے نہیں چل رہا کہ وہ یہ سوچتا ہے میرے دوسرے خدا موجود ہیں جو مجھے بچا لیں گے اللہ کے غضب و غضب سے، تو یہ بھی غلط. اگر اب یہ سمجھتا ہے یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے، تو یہ بھی غلط کہ وہ اپنے مذہب کی کتابوں میں ہی دیکھ لے، اس حقیقت کو وہاں دریافت کر لے. گویا تین اینگل سے اللہ تعالیٰ ایک ہی حقیقت کو سمجھا رہا ہے، اسی بات کو سمجھا رہا ہے کہ توحید ہی مذہب کی حقیقت اور دین کی حقیقت ہے، اور ہر دور میں یہی حقیقت رہی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کی حقیقی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے شمیم بھائی جو جن کا یہ درس ہوتا ہے ان کا بچہ جو ہے موت عزیز کی کشمکش میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے تو اس کی شفا عاجلہ عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تعالیٰ اس کو سفیان کو شفا عاجلہ عطا فرما، اس کو صحت عطا فرما، اس کے ماں باپ کو دل کو سکون عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا